السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اشراف سلسلے تفسیر قرآن کہ اس مبارک پروگرام کے تحت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہود و نصارہ، ان سب پر اللہ رب العزت نے جو انعام کیے ہیں اور اکرام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر خود اللہ رب العزت نے بعض اہم نعمتوں کی یاد دہانی بھی کرائی۔ چنانچہ اب تک کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور انہیں یاد دلایا کہ یاد کرو کیسے تم مظلوم تھے، کیسے فرعون اس کے قوم کے لوگ تم کو ستاتے تھے، کیسے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، اللہ نے تم کو اس مصیبت سے بچایا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہلاک کیا۔ یاد کرو، بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی شکرگزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے، جو کتاب اللہ قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن پر ہم نے ایسی ایسی نعمتیں کی، اور آج تم اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان لانے سے بھاگتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور جو نعمت بنو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمایا۔ کس لیے کتاب اور فرقان عطا فرمائے؟ تاکہ تم ہدایت پا سکو، ہدایت کے راستے پر چل سکو۔ میرے بھائیوں، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے بلا شک و شبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ہدایت کے لیے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تورات نام کی کتاب عطا فرمائی تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تورات یہ ان کتابوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور شروع درس میں ایمان کے حوالے سے کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ
تورات کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں، تو تورات یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور فرقان عطا فرمایا تھا۔ فرقان کے بارے میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقان سے مراد تورات ہی ہے، یعنی گویا کی کتاب سے مراد بھی تورات اور فرقان سے مراد بھی تورات۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ بلا شک و شبہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے آسمانی کتاب ہی جو ہے کیا نام ہے سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا معنی فرقان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ ساتھ بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں اتنے معجزات شاید کسی دوسرے نبی کو بیان فرمائے ہیں یا عطا فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عصا کا حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پر اپنی زمین پر اپنی لاٹھی ڈال دیتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، اژدہا سانپ بن جاتا تھا، اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے لاٹھی بن جاتا۔ اپنے بغل سے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ بالکل چمکنے لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا تو راستہ بن گیا، چوڑا کشادہ راستہ بن گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خون کا معجزہ، پھر جو ہے کیا نام ہے میڈک کا معجزہ، یہ سارے معجزات کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں فرمائی۔ تو یہ سارے معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، کیونکہ معجزات کا اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا ہوا وہ لاٹھی کا معجزہ جو تھا کہ وہ زمین پر جب ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ فرعون نے اس کو جادوگری کا کمال سمجھا تو اس نے اپنے حواری مواری سے کہا، اپنی درباریوں سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، ہم کو اپنے دین سے بھٹکانا چاہتا ہے، اس کو بولو کہ ایک دن کا ٹائم دے اور ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور تمام جادوگر جب جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جو ہے کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنی جادوگری کا کمال دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو چاہتے ہو کر لو، جتنا چاہو اتنا دکھا لو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں میدان میں ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، سارے کے سارے جو ہے لاٹھی اور رسی جو سانپ بن گئے سب کو نگل کر کے ختم کر دیا۔ وہاں پر وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یہ اثر ہوتا ہے معجزات کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرقان عطا فرمایا جس کا دوسرا معنی معجزات کا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر تورات کے بارے میں اور یہاں پر فرقان کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تہتدون، یہ تورات نام کی کتاب ہم نے کیوں نازل کی اور کیوں دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرقان کیوں عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کسی بھی انسان کی ہدایت کے لیے اور کسی بھی انسان کے راہ راست پر آنے کے لیے آسمانی کتاب ہی متعین ہے۔ آسمانی کتاب سے ہٹ کر کوئی انسان کسی کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ آج افسوس ہے میرے بہت سارے بھائیوں پر جو قرآن کو تو جزدانوں میں اور شوکیس میں کباٹ میں غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے ہیں۔
اور جھوٹے خواب، گڑھے واقعات، ان کے تجربے، ان کے ملفوظات، ان کو لے کر کے گھومتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ امت گمراہی کے دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ ہم نے ہدایت کا جو ذریعہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہدایت کا ذریعہ تھی۔ یہ الگ چیز ہے کہ آج تورات ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تورات آج جو ہے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایک لمیٹڈ وقت کے لیے دیا تھا۔ جہاں قرآن آ گیا، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل کر دیا، وہاں ساری آسمانی کتابیں سب کے سب منسوخ ہو گئیں، اور اب ہدایت حاصل کرنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف قرآن سے کرنا ہے۔ اور قرآن کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور دنیا کے ہر کونے کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے تورات کے ذریعہ تو ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے مقابلے میں تورات پڑھنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ تورات کی کچھ اوراق کو دیکھ رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے، آپ غصہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں موجود ہوں، اللہ کا کلام موجود ہے، اور تم تورات دیکھ رہے ہو۔ تم کو معلوم نہیں عمر، اگر میری موجودگی میں، میری کتاب کی موجودگی میں، میری سنتوں کی موجودگی میں تم انہیں چھوڑ کر تورات کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بات وضاحت سے سمجھ لو کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی میرے پیچھے چڑھنا پڑے گا، جو کتاب میں لے کر آئے اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو یہ نعمت کی یاد دہانی کرائی کہ ہم نے تم کو تورات عطا فرمائی، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے تم کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے خاص طور سے تورات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔